السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ذکر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کتنی بڑی جو ہے نا طاقت ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے آپ کو کیا کیا فائدہ ملے گا، یہ آج اب جانیں گے دو کہانیوں کی مدد سے۔ جو پہلا کہانی ہے، جو قصہ ہے، وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور پھر جو دوسرا سٹوری ہے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہ ان دونوں کو ذکر نے، اللہ تعالیٰ کی ذکر نے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نے کتنا فائدہ دے دیا۔ تو آئیے دوستوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ذکر کی افادیت کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو پہلے ہم بات کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ایک مرتبہ جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو سامنے سے دشمن کی فوج تھی اور درمیان میں دریا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں چلا دیا اور پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ اس دریا کو پار کر لیے۔ پھر جو ہے نا جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ کیا کوئی کسی کی چیز تو دریا میں نہیں گری؟ تو ایک اس کے ساتھ جو آنے والے تھے، تو ایک صحابی نے بتا دیا کہ میرا ایک پیالہ دریا میں گر گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس دریا کو حکم دے دیا، اور پھر جو ہے نا دریا کی ایک لہر آ گئی اور اس پیالے کو ان کے سامنے پھر سے جو ہے نا رکھ دیا کنارے پر۔ تو انہوں نے اپنا پیالہ اٹھایا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ کرامت آخر ملی کس وجہ سے تھی۔ وہ اس لیے تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا انہوں نے حکم مانا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر لی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ مقام ملے تھے، کیونکہ ان کی صحبت کی وجہ سے ان میں ذکر کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ سے تہجد گزارتے اور اللہ تعالیٰ کا عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ ذکر کی فائدہ تھے۔ اور جو دوسرا سٹوری ہے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک بار آ گیا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو وہ جب وہاں پہ آ گیا تو سلطان محمود غزنوی کے آنے سے جو وہاں پہ جو طلباء تھے، جو حضرت کے شاگرد تھے، تو وہ جو ہے نا مطلب شور مچا دیے کہ بادشاہ سلامت آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ تو پھر وہ جب پہنچے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دربار تھی، تو وہاں پہ جب گیا سلطان محمود غزنوی، تو پھر جو ہے نا ہوا یہ کہ جو انہوں نے وہ طلباء جو صفائی کر رہے تھے، جو ان کے شاگرد تھے، تو وہ وہاں پہ جب گیا سلطان محمود غزنوی، تو جو شاگرد وہاں پہ جھاڑو لگا رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، تو جو دھول اٹھی تھی، مٹھی اٹھے تھے، تو سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور سلطان محمود غزنوی ان مٹھیوں سے جو ہے نا اپنا چہرہ میل رہے تھے، مالش کر رہے تھے کہ یہ اللہ والوں کی جوتوں کی مٹی ہے اور یہ جو ہے نا چہرے پر لگنی چاہیے۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی کا اللہ والوں کے جو ہے نا ادب و احترام تھا، ان کا ادب کر رہا تھا۔ اور پھر جب سلطان محمود غزنوی ان کے سامنے آ گیا، تو پھر سلطان محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں ایک ملک پر بہت بار، متعدد بار میں اس پہ حملہ کر چکا ہوں اور ابھی تک اس کو فتح نہیں کر پایا۔ تو پھر جو ہے نا سلطان محمود غزنوی کو اس نے بتا دیا کہ میرا یہ جبہ آپ لے جائے، اور جب جنگ شروع ہو تو پھر آپ اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو سلطان محمود غزنوی اس جبے کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو پھر جو ہے نا سلطان محمود غزنوی کو لگ رہا تھا کہ اب میری فوج بہت کمزور ہو چکی ہے، شاید ہمیں شکست ہونے والی ہے۔
तो सुल्तान महमूद गजनवी को फिर अचानक से वो जुब्बा याद आ गया, और जब वो पीछे हटा तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी उस जुब्बे को उठाकर सामने रख दिया। जो है ना, उसने फिर यूं ही दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, अगर इस जुब्बे वाले का कोई मकाम व मर्तबा है आपके सामने, तो फिर आप इसकी बरकत से मुझे फतह अता फरमाएं। तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी की इस दुआ की वजह से उसको फतह नसीब हुआ। जब वो वापस पलट आया ना, तो फिर दुश्मन की फौज को उसने शिकस्त दे दिया। और फिर जब वो वापस आ गया अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो फिर उसने उससे पूछा था कि कैसा हो गया जंग का। तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने पूरे किस्से को बयान कर दे दिया कि मैंने यूं ही दुआ फरमाई थी कि ऐ मालिक, बस इस जुब्बे वाले की बरकत से मुझे आप इस मुल्क का फातिहा बना दीजिए। तो फिर अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बता दिया कि आपने तो एक बहुत सस्ता दाम लगाया था। आप अगर उस वक़्त यूं ही दुआ मांगते कि ऐ अल्लाह, मुझे इन मुल्कों का, इतने मुल्कों का आप अगर फातिहा बना दे, तो फिर आपको वो सब नसीब हो जाते। तो ये जो है ना, जिक्र की बरकत की वजह से थे कि अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के इतना अगर अल्लाह ताला के यहाँ मकाम व मर्तबा था, तो ये सब उस जिक्र की वजह से थी। और जो पहले वाला हमने स्टोरी बता दिया था, वो भी इससे ही रिलेटेड था। तो ये जो है ना, जिक्र के फायदे है कि कोई भी इंसान अगर जितना भी जिक्र कर सकता है, तो अल्लाह ताला की जिक्र से जो है ना, उसके दिल में अल्लाह ताला की जिक्र की वजह से हर तरह की कुव्वत पैदा होती है। तो फिर आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला के लिए आप जो उसने हुक्म दिया है जिक्र का, तो आप वो सब कर दीजिए। क्योंकि शैतान ने बता दिया है कि जिस इंसान का अगर दिल जिक्र से खाली होता है ना, मैं उसके दिल में इतने वसवसे डाल सकता हूँ, उसके दिल से इस तरह से मैं खेल सकता हूँ कि जैसे एक बच्चा गेंद के साथ खेलता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की जिक्र को हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल कर दे। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो थी और जो स्टोरीज हमने बता दिया था, तो ये 2 स्टोरीज जो है ना, हमने ले लिया है। इसकी स्क्रिप्ट जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहब की किताब खाना दिल आबाद रहे से। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।